بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شخص فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کے ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھوتا اور جائے نماز پر بیٹھ کر دیر تک آنکھیں بند کیے رہتا۔ محلے والوں کے نزدیک وہ نیکی کی زندہ مثال تھا۔ اس کی باتوں میں نرمی اور لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ اس کی چھوٹی سی دکان محلے کے کونے پر تھی، جہاں وہ برسوں سے بیٹھتا آ رہا تھا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے تھے، ادھار بھی دے جاتے اور مشورہ بھی لیتے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ رزق میں برکت صرف ایمانداری سے آتی ہے۔ اسی دکان پر ایک دن ایک غریب لڑکا آیا، جس کے کپڑوں سے غربت اور آنکھوں سے مجبوری جھلک رہی تھی۔ اس نے ادب سے کام سیکھنے کی اجازت مانگی۔ دکاندار نے اسے رکھ لیا اور دل میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ وہ کسی غریب کا سہارا بن رہا ہے۔ دن گزرتے گئے، لڑکا پوری دیانت سے کام کرتا، کبھی شکایت نہ کرتا، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ دکان بند ہونے کے بعد بھی صفائی کرتا، مگر جب تنخواہ کا وقت آیا تو دکاندار نے آدھی رقم دیتے ہوئے کہا کہ کاروبار ٹھیک نہیں، باقی بعد میں دے دے گا۔ لڑکا خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا شاید واقعی حالات خراب ہوں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور چلا گیا، مگر اس دکاندار نے یہ محسوس نہ کیا کہ اس نے کسی کی مجبوری کو اپنی سہولت بنا لیا ہے۔ اگلے دنوں میں یہی عمل عادت بن گیا، کبھی آدھی تنخواہ، کبھی ٹال مٹول، اور ہر بار دکاندار اپنے دل کو یہی کہہ کر تسلی دیتا رہا کہ وہ نیت کا صاف ہے۔ لڑکا بیمار پڑ گیا۔ اس کی ماں کی دوائی کے پیسے ختم ہو گئے۔ وہ ہمت کر کے دکان آیا اور باقی رقم مانگی۔ دکاندار نے سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا تھا بعد میں۔ اس ایک جملے نے لڑکے کے اندر کی آخری امید بھی توڑ دی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا، اور یہ خاموشی بد دعا سے زیادہ بھاری تھی۔ اسی رات دکاندار نفل پڑھ رہا تھا، مگر دل عجیب بے چین تھا۔ سجدہ لمبا تھا، مگر سکون نہیں تھا۔ خواب میں اس نے اسی لڑکے کو اندھیرے میں ہاتھ پھیلائے دیکھا۔ اس کی زبان ہل رہی تھی، مگر آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گھبرا کر جاگ گیا۔ اس نے صدقہ دینے کا ارادہ کیا، مگر پھر رک گیا کہ شاید یہ محض وہم ہو۔ اگلے دن مسجد میں خطبہ ہوا۔ امام نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ یہ بات اس کے دل پر لگی، مگر اس نے خود کو یہ کہہ کر چپ کرا دیا کہ وہ بھی تو عبادت گزار ہے۔ کچھ دن بعد خبر ملی کہ لڑکا شہر چھوڑ گیا ہے۔ دکاندار نے سکھ کا سانس لیا، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو، مگر اصل بوجھ تو تب بڑھا جب راتوں کی نیند اڑنے لگی۔ وہی خواب بار بار آنے لگا۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی، مگر انگلیاں رک رک کر چلتی تھیں۔ دکان پر بیٹھا ہوتا تو گاہکوں کی آواز میں اسے اس لڑکے کی خاموشی سنائی دیتی۔ ایک دن اس کے اپنے بیٹے نے کہا، ابو، اگر کسی کا حق رہ جائے تو کیا نماز قبول ہو جاتی ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ دوسروں کو جو نصیحت کرتا ہے وہ خود نہیں کرتا۔ اس نے لڑکے کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ پرانے پتے، جان پہچان، سب ناکام ہو گئے۔ ہر ناکامی کے ساتھ اس کے اندر ایک عجیب خوف بڑھتا گیا، جیسے وقت اس سے کچھ مانگ رہا ہو۔ ایک رات اس نے سجدے میں رو کر دعا کی، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ آنسوؤں سے زیادہ
ضروری عمل ہوتا ہے۔ اگلی صبح وہ دکان پر بیٹھا تھا، اس نے حساب کی رجسٹر کھولی۔ پچھلے کئی سالوں کے وہ نام نظر آئے جن کے حق اس نے کبھی نہ کبھی دبائے تھے۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اسے لگا جیسے یہ کاغذ نہیں بلکہ اس کا ضمیر کھلا پڑا ہو۔ وہ اٹھا، دکان بند کی اور دل میں یہ سوال لیے کھڑا رہا کہ اگر آج حساب ہو گیا تو وہ کس منہ سے کھڑا ہوگا، کیونکہ عبادت کی گنتی تو ہو سکتی ہے مگر دبائے ہوئے حق کی کوئی گنتی نہیں ہوتی۔